بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کا، ماہ صیام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے سعادت بھرے لمحوں کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نماز تراویح کی دعا کو لفظ بہ لفظ اردو ترجمہ کے ساتھ صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک توجہ کے ساتھ ضرور سننا ہے۔ نماز تراویح رمضان المبارک کی ایک عظیم عبادت ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس میں قرآن کریم کی تلاوت، دعا اور استغفار کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رمضان میں قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باجماعت تراویح کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ تراویح کے دوران یا اس کے بعد مانگی جانے والی دعا بہت قبولیت رکھتی ہے، کیونکہ رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس میں مانگی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تراویح میں قرآن کریم سننے اور پڑھنے کی برکت شامل ہوتی ہے، جس سے قرآن سے تعلق پیدا ہوتا ہے، جس کے بعد دعا کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اجتماعی دعا باجماعت دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں، جس سے دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ تراویح کی دعا میں توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دل کی نرمی اور اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ صبر، تقوی اور شکر کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کرنے سے باہمی محبت اور اتحاد بڑھتا ہے۔ نماز تراویح کی دعا نہایت بابرکت اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرنے، گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی حاجات پیش کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان المبارک میں اس عبادت اور دعا کا اہتمام کرنا مومن کے لیے سعادت اور کامیابی کا سبب ہے۔ تو آئیے اب ہم نماز تراویح کی دعا کو لفظ بہ لفظ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ نے اس کو مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ تو آئیے اب دعا کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہاں پر سبحان لفظ میں جو حرف ح ہے، یہ باریک آپ نے پڑھنا ہے۔ اسے حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہاں پر کاف بھی باریک ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا۔ اگر آپ تجوید کی غلطیاں کریں گے تو لفظ کا معنی تبدیل ہو جائے گا، جس سے ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔ ترجمہ ہے ملک اور ملکوت والا۔ سبحان ذی العزت والعظمہ
والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت۔ ترجمہ: عزت اور بزرگی اور جلال اور قدرت اور بڑائی اور جبروت والا۔ سبحان الملك الحي الذي سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت لا ينام ولا يموت۔ سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت۔ پاک ہے بادشاہ جو زندہ ہے، جو نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے۔ سبوح قدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پاک مقدس ہے ہمارا رب اور رب فرشتوں اور روح کا۔ اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اے نجات دینے والے، اے نجات دینے والے، اے نجات دینے والے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے سبب ہم پر رحم فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ یہ تھی دعائے تراویح۔ اب اس کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرة والكبرياء والجبروت۔ سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح۔ اللهم أجرني من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دوستو، یہ تھی دعائے تراویح کی دعا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ ثواب کی نیت کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ بہت ہی محنت کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کا، ماہ صیام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے سعادت بھرے لمحوں کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نماز تراویح کی دعا کو لفظ بہ لفظ اردو ترجمہ کے ساتھ صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک توجہ کے ساتھ ضرور سننا ہے۔ نماز تراویح رمضان المبارک کی ایک عظیم عبادت ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس میں قرآن کریم کی تلاوت، دعا اور استغفار کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رمضان میں قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باجماعت تراویح کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ تراویح کے دوران یا اس کے بعد مانگی جانے والی دعا بہت قبولیت رکھتی ہے، کیونکہ رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس میں مانگی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تراویح میں قرآن کریم سننے اور پڑھنے کی برکت شامل ہوتی ہے، جس سے قرآن سے تعلق پیدا ہوتا ہے، جس کے بعد دعا کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اجتماعی دعا باجماعت دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں، جس سے دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ تراویح کی دعا میں توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دل کی نرمی اور اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ صبر، تقوی اور شکر کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کرنے سے باہمی محبت اور اتحاد بڑھتا ہے۔ نماز تراویح کی دعا نہایت بابرکت اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرنے، گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی حاجات پیش کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان المبارک میں اس عبادت اور دعا کا اہتمام کرنا مومن کے لیے سعادت اور کامیابی کا سبب ہے۔ تو آئیے اب ہم نماز تراویح کی دعا کو لفظ بہ لفظ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ نے اس کو مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ تو آئیے اب دعا کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہاں پر سبحان لفظ میں جو حرف ح ہے، یہ باریک آپ نے پڑھنا ہے۔ اسے حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہاں پر کاف بھی باریک ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا۔ اگر آپ تجوید کی غلطیاں کریں گے تو لفظ کا معنی تبدیل ہو جائے گا، جس سے ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔ ترجمہ ہے ملک اور ملکوت والا۔ سبحان ذی العزت والعظمہ والعظمت والہیبت والقدرہ والقدرة والكبرياء والجبروت۔
ترجمہ: عزت اور بزرگی اور جلال اور قدرت اور بڑائی اور جبروت والا۔ سبحان الملک الحی الذی، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، لا ینام ولا یموت۔ سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ پاک ہے بادشاہ جو زندہ ہے، جو نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے۔ سبوح قدوس، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پاک مقدس ہے ہمارا رب اور رب فرشتوں اور روح کا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اے نجات دینے والے، اے نجات دینے والے، اے نجات دینے والے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے سبب ہم پر رحم فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ یہ تھی دعائے تراویح۔ اب اس کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرة والکبریاء والجبروت۔ سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہم اجرنی من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو یہ تھی دعائے تراویح کی دعا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ ثواب کی نیت کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ بہت ہی محنت کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔